دل میرا دشمن کی نیکسٹ ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ اب ایمن کو بھی یہ پچھتاوا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جو کچھ بھی اس نے گھر سے بھاگ کر کیا وہ انتہائی غلط اقتدام تھا۔ اسی لیے وہ اپنی ماں سے بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ کسی طرح ابو کو اور چاچو کو اس بات پہ راضی کر لیں کہ وہ مجھے گھر بلا لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیچاری پروین بیگم اب اس بات پہ بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ خالد صاحب کو اس بارے میں کس طرح آگاہ کریں۔ وہ خالد صاحب کے غصے کو جانتی ہیں کہ اگر ان کو ایک دفعہ اس بات کی بھنک لگ گئی کہ وہ ایمن سے نہ صرف جا کر ملتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ وقت بھی گزارتی ہیں، یہ باتیں انہیں خوف میں مبتلا کرتی چلی جائیں گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی بیٹی کو بھی یہ امید دلائیں گی کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دو، آہستہ آہستہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ ٹھیک وہ کیسے کر سکتی ہیں اس کے بارے میں تو ان کو یہ نہیں پتہ، لیکن اپنی بیٹی کو ساتھ ساتھ دلاسے دیتی رہیں گی تاکہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ایمن بیچاری کی زندگی میں پریشانیاں اس کی خود کی پیدا کردہ ہے، لیکن دوسری طرف شاہینہ اپنی بے وقوفی میں رابعہ کو گھر پہ جگہ تو دے چکی ہے، لیکن وہ اس بات سے انجان ہے کہ رابعہ اپنے دماغ میں کیا سوچ رہی ہے۔ وہ تو یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح شاہینہ کا بچہ مر جائے تاکہ وہ جاوید سے شادی کر سکے۔ اس کی ساری پلاننگز آہستہ آہستہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈز میں نظر آئیں گی، کیونکہ جاوید کو تو آگے ہی بہت زیادہ شاہینہ کی طرف سے پریشانیاں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن رابعہ کی محبت آہستہ آہستہ اس کے دل میں جگہ کرنا شروع کر دے گی۔ رابعہ نہ صرف کھانا بنانے میں ایکسپرٹ ہے بلکہ وہ گھر کے سارے نظام کو بھی سنبھال رہی ہے، تاکہ وہ آہستہ آہستہ جاوید کو یہ احساس دلا دے کہ شاہینہ اس کے لیے صحیح انتخاب نہیں ہے اور وہ اس کو طلاق دے کر اس سے شادی کر لے۔ شاہینہ کی سمجھ میں آہستہ آہستہ تو یہ باتیں آئیں گی، لیکن تب تک دیر ہو چکی ہوگی۔ پروین بیگم اب یہ سوچیں گی کہ اگر میں ظفر صاحب اور خالد صاحب سے کوئی کام کروانا چاہتی ہوں تو اس کے لیے ایک ہی حل ہے، وہ یہ کہ پہلے تو وہ اپنے گھر والوں کے سامنے اپنا امیج امپروو کریں گی کہ میں اب پھر سے بدل چکی ہوں، میں نے ساری رنجشیں بلا دی ہیں، میں گھر والوں کو ایک ہی ٹیبل پر کھانا کھاتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اسی لیے وہ اپنی سازش میں تو کامیاب ہو جائیں گی اور اپنا امیج لوگوں کے سامنے بہتر کر لیں گی، لیکن وہ یہ جانتی ہیں کہ ظفر صاحب اور خالد صاحب اس کی کبھی بھی بات کو مانیں گے نہیں اور نہ وہ کبھی ایمن کو اس طرح اجازت دیں گے کہ وہ گھر پر آ سکے۔ اسی لیے اگلی سوچ میں وہ ایمن کو بلانے کے لیے مائرہ کو ساری باتوں سے آگاہ کر دیں گی کہ وہ پریگننٹ ہے اور علی جیل میں ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ تم ہی ہو جو اس کی مدد کر سکتی ہو اور ظفر صاحب سے کسی طرح اس کو یہ اجازت دلوا دو کہ وہ گھر پر آ سکے۔ خالد صاحب کو ظفر منا لیں گے، اس لیے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کی کوئی بھی بات نہیں ٹالتے، صرف مائرہ ہی ہے وہ جو ظفر صاحب کو اس بات کے اوپر آگاہ کر سکتی ہے اور ساتھ میں مجبور کر سکتی ہے کہ وہ کسی طرح ایمن کو گھر پر بلا لیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ آگے آنے والی ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ مائرہ بیچاری یہ سب کچھ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گی، لیکن پروین بیگم کے دل میں ابھی بھی مائرہ کے لیے کوئی بھی نرم گوشہ نہیں ہوگا۔ وہ اپنی سازشیں جاری رکھیں گی تاکہ کسی طرح وہ مائرہ کو اس گھر سے نکال سکیں، لیکن ابھی ان کا مقصد یہی ہے کہ مائرہ کے ذریعے اپنی بیٹی ایمن کو گھر پر واپس بلائیں۔ ایمن جب جائے گی علی سے ملنے کے لیے تو وہاں پہ علی اس کو کہے گا کہ جا کے میرے دوست سے پوچھو کہ اب تک وکیل کیوں نہیں آیا۔ ایمن کو اچھا نہیں لگے گا کہ وہ اس کے دوست کے گھر دوبارہ جائے اور اس سے کہے کہ وہ علی کے لیے کچھ کرے، لیکن علی کے بار بار مجبور کرنے کی بنا پر وہ مجبور ہو جائے گی اور علی سے یہ کہے گی کہ میں اب آخری دفعہ جاؤں گی اور اس کو جا کے منانے کی کوشش کروں گی کہ وہ جلد سے جلد تمہارے لیے وکیل کا بندوبست کرے۔ وہاں پہ جب وہ اس کے دوست کے گھر جائے گی تو اس کی نیت خراب ہو جائے گی اور یہ ایمن کے لیے صحیح نہیں ہوگا۔ آگے آنے والی ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ ایمن بیچاری کی زندگی میں اور زیادہ طوفان آنے والے ہیں۔ ڈرامے کے تھرو انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو لڑکیاں اپنے گھر کو چھوڑ دیتی ہیں، ماں باپ کی عزت خراب کرتی ہیں، تو پیار تو وہ پا لیتی ہیں، لیکن ساتھ میں ان کی زندگی بھی اسی طرح برباد ہو جاتی ہے۔ آپ کو یہ پرومو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مزید ڈرامہ چینل کے پروموز اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن کو ضرور آن کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز نئی ویڈیوز کے ملتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔